شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شکار میں اناڑی ساتھی۔ اس کے مصنف ہیں سید اشتیاق علی علوی۔ مسٹر برنگٹن خالص انگریز تھے مگر بسلسلہ ملازمت دہلی کے دفتر تعلیمات سے متعلق ہونے کی وجہ سے ہندوستانی زبان سے واقف تھے۔ بڑے منکسر المزاج، ہنسنے ہنسانے والے، بے غم رہنے والے، 40 سالہ عمر کے خوبصورت چہرے اور خوبصورت بدن کے شکاری تھے۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی تیسری بیوی 18 سال کی انگریز لڑکی نمارا تھی جو کلکتہ کے مارٹن وقف کے ذمہ دار حاکم کی لڑکی تھی۔ شکاری تربیت کے اہم سبقوں میں شکاری ساتھیوں کی بابت سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ ڈرپوک، اناڑی یا بالکل ناواقف لوگوں کے ساتھ کبھی شکار پر نہیں جانا چاہیے۔ اس شکار میں کسی درندے نے نہیں بلکہ ایک شکاری میم صاحب نے مجھے گرا کر دبا لیا۔ دوسرے ساتھی کا ڈر کے مارے پیشاب نہیں نکلا اور سب کچھ حشر اس کا ہو گیا۔ یہ فخر مجھے ضرور حاصل ہے کہ مشہور زمانہ شکاریوں کے ساتھ ہر طرح کے حالات سے ہو کر مجھے گزرنا پڑا۔ ان کی صحبت سے میں فیض یاب ہوا۔ اگرچہ میں خود نہ نشانے بازی میں نہ فن شکار میں کسی طرح کی مہارت کو پہنچ سکا، یہ ضرور ہے کہ شکاری تربیت و تعلیم کے طریقے بہت سے ذہن نشین ہو گئے۔ بہرحال سبق آموزی کے لیے شکاری واقعات لکھ دیتا ہوں تاکہ پڑھنے والوں کو سبق ملے اور عبرت حاصل ہو۔ مسٹر بیرنگٹن کو ایک دم سے شکار کا بخار چڑھتا تھا اور اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ شکار کھیلنے جاتے تھے۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ مسٹر بیرنگٹن اپنی میم کے لکھنؤ یہاں وارد ہوئے اور بتایا کہ بہرائچ کا موتی پور بلاک اور ڈاک بنگلہ وہ بک کروا چکے ہیں اور شکار پر جانا ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ان کے دوست مسٹر گھوش بھی جائیں گے۔ 2 ہاتھی موجود ملیں گے۔ پڑاؤ کا سامان جا چکا ہے۔ لکھنؤ کے لا کالج کے پروفیسر کی ایک کار سن 1934 کی فورڈ ٹورا ماڈل پر کل روانگی ہوگی۔ صبح کو میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی شبو اور ببو میاں اور مسٹر بیرنگٹن کے ساتھ میم صاحب کے علاوہ مسٹر گھوش موتی پور روانہ ہو کر شام کو ڈاک بنگلے پر پہنچے۔ فاریسٹ گارڈ نے بلاک کا نقشہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایک شیر نیپال کی طرف سے آ جاتا ہے جو لنگڑا ہے اور آدم خور بھی ہے۔ میم صاحب نے بڑی خاموشی سے یہ خبر سنی مگر مسٹر گھوش نے آنکھیں پھاڑ کے بنگالی انداز سے پوچھا کہ شالا پیچھا بھی کرتا ہے اور منش بھی مارتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ مسٹر بیرنگٹن منجے ہوئے شکاری کی طرح ان کو سمجھا چکے تھے کہ خطرہ نہیں ہے مگر مسٹر گھوش کی بھویں تن چکی تھی اور ان کے دل میں ڈر اور خوف جگہ بنا چکا تھا۔ دونوں ہاتھی صبح کو لائے گئے۔ نور خان ہمارے ہاتھی کا اور دلاور بیگ مسٹر بیرنگٹن کے ہاتھی کا محاوت تھا۔ مسٹر گھوش نے راستدارانہ انداز میں محاوت دلاور بیگ کو ہدایت کر دی کہ شیر کے علاقوں میں وہ ہاتھی کو نہ لے جائے مگر وہ مسکرا کر چپ ہو گیا۔ میں نے میم صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے شیر جنگل میں دیکھا ہے؟ جواب میں میم صاحب اور مسٹر گھوش نے لاپرواہی کے لہجے میں بتایا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ میم صاحب کے ہاتھ میں 22 بور ہائی پاور کا رائفل اور مسٹر گھوش کے ہاتھ میں میم صاحب کی 20 بور 2 نالی بندوق تھی۔ میم صاحب تو شائستہ انداز میں بیٹھی رہیں مگر مسٹر گھوش بار بار بندوق تان کے درختوں کی طرف رخ کر کے نشانہ ملاتے اور کبھی بندوق کا وزن ناپتے اور کبھی نشانہ تاک کے اظہار کرتے کہ ان کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے۔ فائر لائن کے بعد برابر زمین والے نئی پتیوں والی شاداب گھاس کے کھلے ہوئے ٹکڑے میں دھوپ کھاتے ہوئے 50-60 قدم پر چیتل کا ایک غول ہاتھیوں کو دیکھ کر بے چین ہوا۔ اٹکھیلیاں کرنے والے نوخیز چیتل تھم گئے۔ مادائیں بدک کر دم ہلاتی چوکنا ہو گئیں۔ پرانی تجربے کار مادہ نے گردن لمبی کر کے چند قدم ہم لوگوں کی طرف بڑھائے اور ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ وہیں سے ہماری بو سونگھنا چاہتی ہو۔ وہ بہت بڑے سینگ کے نر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ نوخیز بچے ماؤں کے قریب پہنچ کر ساکت کھڑے ہو گئے۔ شکار کے لیے سدے ہوئے ہاتھیوں نے اپنے بدن تھام لیے اور ناپ تول کر غول کی طرف بڑھنے لگے۔ شکاریوں نے رائفل تان لیے۔
خطرے کا احساس کر کے چالاک ماداؤں نے اپنا بدن سمیٹا، کان پھیلائے اور دموں کو ہلاتے ایک دم سے بجلی کی طرح پلٹ کے بھاگنا شروع کیا۔ بڑے سینگوں والے نر شاندار انداز میں گردنیں لمبی کیے، اپنے سینگوں کو پیٹھ پر رکھے 4 قدم سیدھے دوڑتے، پھر چاروں پیروں کو زمین پر ایک ساتھ پٹخ کر ایسا اچکتے گویا سپرنگ لگاؤ۔ زمین پکڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے تو اتنے لمبے جان پڑتے کہ ہوا میں اڑتے قالین ہوں جن پر پھول بوٹے چھٹکے ہوں۔ مسٹر بیرنگٹن اور ببو میاں کے سپرنگ فیلڈ اٹھے اور گولیاں سنسناتی نکلیں۔ دونوں بڑے سینگ والے نر کلابازیاں کھا کر کئی گز زمین میں لڑکتے چلے گئے۔ میم صاحب کے 2 فائر کا حشر نہیں معلوم ہو سکا۔ حلال کرنے کے لیے سب لوگ زمین پر اتر پڑے، مہاوت بھی اتر گئے اور ببو میاں جانوروں کو حلال کرنے لگے کہ یکدم سے بھیانک آواز آئی، شیر! اب کیا تھا؟ میم صاحب کی زمین پر موجودگی کی وجہ سے مسٹر بیرنگٹن باوجود پختہ کار اور تجربے کار شکاری ہونے کے نروس ہو گئے۔ ان کو خیال بھی نہ آیا کہ ابھی ہاتھی پر سے 4 فائر ہو چکے تھے۔ ہاتھی کے اوپر سے 8 آدمی اطمینان سے اترے تھے اور کافی دیر اس میں بھی لگ چکی تھی کہ کون ذبح کرے۔ بہرحال اس بھیانک چیخ کے درمیان 10 منٹ سے زیادہ ہی وقت لگا تھا، تو کون ایسا ڈھیڑ شیر ہوگا جو دھمکانے کے لیے انتظار کر رہا ہوگا؟ یہ راز تو راز رہا کہ دلاور بیگ مہاوت نے یہ مذاق بنگالی بابو کے لیے کیا تھا۔ بہرحال بھیانک چیخ نے سبق آموز اثر ڈالا کہ مسٹر گھوش بنگالی زبان میں چیخے اور چائے کا تھرماس پھینک کر ایک طرف بھاگ اٹھے۔ وہ زناٹا بھرتے، جھاڑیاں پھلانگتے، گرتے اٹھتے بھاگے جا رہے تھے۔ ادھر میم صاحب پورے بدن سے میری جھکی ہوئی پیٹھ پر اوندھی ہو گئیں۔ جب میں چیتل کے گلے کا آدھا حصہ کاٹ چکا تھا، چھری ہاتھ میں لیے اوندھے منہ میں اس کے ادکٹے حلق پر گر گیا۔ گرم اور چکنا خون میرے منہ اور آنکھوں میں گھس گیا، اینک ٹوٹ گئی۔ کٹے ہوئے حلق سے خون کا فوارہ سیدھا میرے منہ اور سینے پر پڑا۔ میم صاحب نے شاید اپنا بیلنس سنبھالنے کے لیے میرے بال اس بے دردی سے پکڑ رکھے تھے گویا کسی گھاس کا سہارا لیے ہوں۔ میں نے شور و غل تو سنا تھا، مگر لمحے بھر کے اندر آدمیوں کے بیچ میں مجھے دبوچنے والا کون ہو سکتا تھا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میرے سر کے بالوں کو میم صاحب اپنی مٹھی میں کسے مجھ پر لدی تھی۔ ببو میاں اور شبو میاں رائفلیں سنبھال کر بھیانک چیخ سن کر کھڑے ہو چکے تھے۔ مسٹر بیرنگٹن کی نظریں اپنی میم پر تھیں اور دوسری طرف مسٹر گھوش کی دردناک اور بھیانک چیخ کی آواز آ رہی تھی۔ پورے ماحول میں ہیجان پھیل چکا تھا۔ ببو میاں اور شبو میاں کی نظر بنگالی بابو پر پڑی جو گالیاں بکتا بھاگو بھاگو چیختا بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے پودے پر چڑھنے کے لیے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ نرم و نازک پودا اتنی بھاری لاش کے ساتھ زمین پر آ رہا۔ مسٹر گھوش پھر اٹھا اور بھاگنے کا رخ بھول کر واپس لوٹ پڑا اور ٹھوکر کھا کر جھاڑی پر گر پڑا، مگر اس طرح چلا رہا تھا گویا شیر ان کو پٹخ رہا ہے۔ بنگالی بابو شیر کی چھاتی پر چڑھ کر للکار رہا ہے۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ مسٹر بیرنگٹن نے بڑھ کر میم صاحب کو کمر سے پکڑ کر گھسیٹا اور ان کے کان میں منہ لگا کر زور سے پھونکا تو وہ ہوش میں آ گئیں، مگر جب انہوں نے خون میں لت پت میرا چہرہ دیکھا تو نروس ہو کر ان کو دوسرا دورہ پڑا اور مسٹر بیرنگٹن ان کو گود میں لے کے بیٹھ گئے۔ میم صاحب کے حواس بجا ہوئے تو مسٹر گھوش کی آنکھیں کھلی تھیں۔ چیختے چیختے ان کے منہ سے جھاگ نکل پڑا تھا۔ وہ ایسے بے دم ہو چکے تھے کہ پیٹ میں سانس نہیں سما رہی تھی، بدن کا ہر حصہ بے جان ہو چکا تھا، مگر زبان ایسی چل رہی تھی کہ وہ اول فول بکے جا رہے تھے۔ ان کا ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا تو بے جان ہو کر گر پڑا، ٹانگ اٹھا کر چھوڑ دی تو بھت سے گر پڑی۔ پتلون کی دھجیاں اڑ چکی تھی، صرف جانگھیے کی وجہ سے ننگے نہیں ہوئے تھے۔ وہ شرٹ کے بٹن ٹوٹ چکے تھے، دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ مسٹر بیرنگٹن نے بڑھ کر ان کے دونوں نتنے دبا لیے۔ گرجدار آواز میں گھوش بابو چلائے اور گڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح ان کو انگریزی زبان میں ہوش آیا کہ مسٹر بیرنگٹن سے فرمایا کہ اے خدا، شیر بیرنگٹن کو کھا لے۔
خون کے دھبوں سے بھرے میرے کپڑے جب مسٹر گھوش نے دیکھے تو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہے۔ ان کو پوری صورتحال سمجھانے میں شکار کا وقت نکل چکا تھا۔ جب ڈاک بنگلے پر پہنچے اور کچھ آرام کر لیا تو کہکوں کی بوچھاڑ میں بہادری کی داستان دہرائی گئی۔ میم صاحب تو بے حد شرمندہ ہوئی، مگر مسٹر گھوش اپنے دوست مسٹر بیرنگٹن سے سوائے انگریزی گالیوں "یو بلڈی" کے بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس پارٹی کے ساتھ شکار کھیلنے سے انکار کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ مسٹر بیرنگٹن نے اعلان کر دیا تھا کہ گھوش صاحب تفریحی راؤنڈ پر ساتھ چل سکتے۔ مسٹر گھوش شیر کے علاوہ ہر جانور کے شکار پر اصرار کر رہے تھے، کیونکہ بقول ان کے جب چیتل ذبح کیے جا رہے تھے اور کوئی چیخا تھا تو مسٹر گھوش نے خود شیر کو دیکھا تھا۔ میں نے تجویز دی کہ میم صاحب اور مسٹر گھوش کو بندوقیں نہ دی جائیں، اور جب ہم لوگ ہاتھی پر ہوں تو یہ لوگ پیدل یا مچان پر درخت پر ہوں۔ 4 دن تک اسی طرح شکار ہوتا رہا کہ جانور دیکھ کر ہم لوگ زمین پر اتر آتے تھے اور ہاتھی سے ہانکا کیا جاتا۔ شامت کا مارا ایک جنگلی سور مسٹر بیرنگٹن کی گولی سے زخمی ہو کر مسٹر گھوش کے ہاتھی کے پچھلے پیر میں لپٹ گیا۔ ہاتھی نے اچھل کود مچائی اور مسٹر گھوش ہاتھی پر سے گٹھڑی کی طرح زمین پر گر پڑے، جن کو گرتے دیکھ کر زخمی سور ان کی طرف لپکا اور قریب تھا کہ ان کی ٹانگ تھامے۔ دوسرے ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر اس کو پکڑ کر رون ڈالا۔ ایک دن میم صاحب جنگلی جانوروں کی تصویریں کھینچنا چاہتی تھیں، اس لیے ایسے علاقے میں جانا ہوا جہاں شیر کے ملنے کا قوی امکان تھا۔ نرکل کا ایک ٹکڑا تھا اور بیچ سے بہت تنگ رستہ جاتا تھا، اسی کے پاس سے نالا بہتا تھا۔ ہاتھیوں پر میم صاحب اور مسٹر گھوش تھے اور ہم لوگ پیدل چل رہے تھے۔ نالے کی کگر پر ہم لوگ خاموشی سے جا کر 20-25 گز کے فاصلے سے کھڑے تھے اور ہاتھی نالے کے اندر اندر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک چیتل نے شیر کی بو پا کر بھیانک آواز نکالی۔ مسٹر گھوش کے لیے یہ آواز نئی تھی۔ مسٹر گھوش نے انتہائی بے چینی سے مسٹر بیرنگٹن کو آواز دی کہ تم درخت پر چڑھ جاؤ، اور ساتھ میں محاوت سے کہا کہ ہاتھی بھگاؤ۔ شیر وہیں قریب میں اپنا شکار لگائے تھا۔ وہ ان کی آواز سن کر گرجدار آواز دے کر چلتا بنا۔ اب کیا تھا؟ مسٹر گھوش کی دلچسپ گالیاں برسنے لگیں۔ جب محاوت دلاور بیگ نہیں مانا اور ہاتھی بڑھائے گیا تو بنگالی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا اور مارنے پر تیار ہو گئے۔ دوسرے دن ہانکے کا شکار تھا۔ زیادہ دکھاوے کے خیال سے درختوں پر مچان باندھ دیے گئے تھے۔ سب سے کنارے شبو میاں، پھر مسٹر بیرنگٹن، پھر ببو میاں اور ان کے بعد کونے پر میں بیٹھا۔ ہانکا قریب آتا گیا۔ 6-7 چیتل ایک ہول میں مسٹر بیرنگٹن سے 20 قدم اور شبو میاں سے 25 قدم سے جھاڑیوں کی آڑ چھوڑ کر جیسی میدان میں نکلے تو پوری روایتی رفتار سے آگے بڑھے۔ 2 چیتل بہت بڑے سینگوں کے تھوڑا ہٹ کر چلے اور قریب تھا کہ اگلی آڑ پکڑ لیں کہ مسٹر بیرنگٹن اور شبو میاں نے ایسے شاٹ مارے کہ کلابازیاں کھاتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے جنگلی سوروں کا ہول نکلا۔ مسٹر بیرنگٹن اور ببو میاں کے سپرنگ فیلڈ رائفل کی گولیوں نے دونوں کو جا لیا۔ شکار کے آخری مرحلے میں اناڑی شکاری نے ہم سب کو مروا ہی دیا تھا۔ بس مقدر تھا کہ صبح کی روشنی دیکھنے کو پھر مل سکی۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ نالے کے دونوں کناروں پر ہم لوگ پیدل چل رہے تھے۔ اس پار والے کنارے پر میں آگے تھا اور 10 قدم پیچھے مسٹر بیرنگٹن تھے۔ 12 فٹ چوڑے نالے کے اس پار شبو اور ببو میاں ہمارے برابر چل رہے تھے۔ ہماری طرف سے مسٹر بیرنگٹن سے 20 قدم پیچھے میم صاحب کا ہاتھی آ رہا تھا۔ یہ علاقہ شیر کا نہیں تھا۔ سوائے میرے سب نے مرغے مارنے کے لیے 12 بور بندوقیں لے رکھی تھی۔ میم صاحب کے ہاتھ میں 22 بور تھی۔ مسٹر بیرنگٹن نے اپنے داہنے 15 قدم پر شیر کی جھلک دیکھی اور شیر نے پلٹ کر ان پر نظر ڈالی۔ نہ جانے کس طرح میم صاحب نے بھی دیکھ لیا اور اپنی 22 بور سے اس پر گولی چلا دی۔ وہ شیر وہی بدنام زمانہ آدم خور تھا۔ گولی کھاتی گرجدار آواز میں وہ گرجا۔ جنگل پر قیامت پھٹ پڑی۔ آسمان آ گرا۔ دہشت ناک گرج سے پتا پتا لرز اٹھا۔ شیر اپنی دم کھڑی کر کے پلٹا اور مسٹر بیرنگٹن پر حملہ کر بیٹھا۔ آخری آڑ سے وہ جیسی نکلا، مسٹر بیرنگٹن نے دونوں نالیں اس پر جھونک دیں، مگر اس کے حملے کا رخ نہیں بدلا۔ خیر شعوری طور پر تربیت یافتہ شکاری کی طرح ہٹ کر وہ موٹے درخت کی آڑ میں آ چکے تھے اور بلند آواز میں شیر کو ڈپٹ رہے تھے۔
میں اگرچہ قریب ہی تھا مگر مسٹر بیرنگٹن کی طرف فائر نہیں کر سکتا تھا، اور بالکل غیر شعوری طور پر مسٹر بیرنگٹن کی طرح میں بھی چیختا ہوا رائفل تانے دوڑا اور 2 ہوائی فائر کر دیے۔ ادھر شبو اور ببو میاں نے بھی شیر کے رخ پر کئی فائر کر دیے۔ خاطر خواہ فائدہ پہنچا اور آدم خور شیر پر وہی اثر پڑا جس کی امید تھی۔ شیر آدم خور تھا، اس لیے اسے اپنی جان پر کوئی خطرہ مول لینا پسند نہ تھا۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ اس کی جان کو خطرہ بڑھ رہا ہے، آدمی پھیلے ہوئے ہیں اور فائرنگ کے ساتھ شور مچ رہا ہے۔ شیر ایسے ماحول سے گھبراتا ہے اور بچتا ہے کیونکہ یہی ماحول اس کی اپنے چوٹ کھانے کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ وہ شیر آگے آتے آتے بغل سے ہو کر کترا گیا۔ مسٹر بیرنگٹن پیلے پڑ چکے تھے، میں بھی بدحواس ہو چکا تھا اور میری نگاہوں میں مسٹر بیرنگٹن کی لاش شیر کے پنجوں میں پہنچ چکی تھی۔ میں اپنے آپ کو مفلوج سمجھ رہا تھا، میرے قدم زمین میں ایسے گڑ چکے تھے کہ اب ہٹانا چاہتا تھا تو ہٹ نہیں رہے تھے۔ ہم دونوں تھرل کی اس خطرناک چوٹی پر کھڑے تھے جہاں ہمیں خوف سے نجات مل چکی تھی، احساسات مردہ ہو چکے تھے۔ چند منٹ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے۔ میم صاحب نے جب سارا نقشہ دیکھا تو اپنی آنکھیں ہاتھوں سے بند کر لی۔ بس انہوں نے اتنا کہا کہ یا خدا، میں نے کیا کیا؟ شیر غائب ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ شعور بیدار ہوا۔ ایک دوسرے کی پرسش کا خیال آیا ہی تھا کہ ہمارے قدم بڑھے۔ مسٹر بیرنگٹن نے اپنی میم کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھا اور میم صاحب ایک معصوم بچی کی طرح رو پڑی۔ اس کہانی کا ماخذ شکار مصنف نے سن 1982 میں لکھنؤ سے شائع کی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔